الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اسلام وہ واحد دین ہے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس بات کا دعویٰ میں خود نہیں کر رہا بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور اسلام وہ واحد دین ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے، جو پرامن رہنے کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، اخوت و بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے ماں باپ کو ان کے حقوق دلوائے، اولاد کو ان کے حقوق دلوائے، بیٹیوں کو ان کے حقوق دلوائے، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دلوائے۔ غرض یہ کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق بنتے ہیں وہ صرف اسلام نے ہی عطا کیے ہیں۔ لیکن اسلام کے خلاف شروع سے ہی پروپیگنڈا ہوتا چلا آیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ اور منافقین مکہ نے اسلام کے خلاف بہت سے پروپیگنڈے کیے، اسلام کے خلاف بہت سی چالیں چلیں، اسلام کے خلاف بہت سے فتنات کا آغاز کیا، لیکن انہیں اپنی منہ کی کھانی پڑی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ناکام و نامراد کیا۔ اب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہوتا ہے اور اسلام کے خلاف فتنے کیوں جنم لیتے ہیں، اور موجودہ دور میں ہی بہت زیادہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کے خلاف فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ فرانس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 1400 سال پہلے جو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے اس کی آواز ریکارڈ کر لی ہے۔ اب ان کے اس دعوے میں کس حد تک سچائی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ نہیں ممکن؟ اور اگر ممکن ہے تو کس حد تک ہے، اور اس کے کیا چانسز ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ موجودہ دور میں اسلام مخالف پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو فتنے جنم لے رہے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد یا 1.5 سال کے بعد کبھی کوئی ملک اٹھ جاتا ہے، کبھی کوئی ملک اٹھ جاتا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلام کے خلاف فتنوں کو جنم دیتا ہے، اور ہم مسلمان بیچارے بس منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے حکمران کچھ کریں گے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو خود امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، نہ صرف غلام بنے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے ملک جو ہے وہ بیچ ڈالا، مجھے بھی بیچ دیا، آپ کو بھی بیچ دیا، میں اور آپ IMF کے مقروض بن گئے۔ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن میں بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے، فتنے کیوں جنم لے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، پرانے ادوار میں مٹی کے برتنوں میں ہی کھانا بنایا جاتا تھا، مٹی کے برتنوں میں ہی کھانا کھایا جاتا تھا، تو وہ لوگ جب مٹی کے برتن لینے جایا کرتے تھے تو وہ مٹی کو کھڑکا کر چیک کیا کرتے تھے کہ یہ مٹی کا برتن کچا ہے یا پکا ہے، تو اس بنیاد پر، آواز کی بنیاد پر وہ مٹی کے برتن خریدا کرتے تھے۔ آج سے قبل اگر آپ 300-400 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہی وہ واحد قوم تھی، مسلمان ہی وہ واحد جماعت تھی کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی مسلمان تھے جن سے کفار ڈرا کرتے تھے۔ اب کفار نے جب ہر طرح کا حربہ استعمال کر لیا، جنگ کے میدان میں انہیں منہ کی کھانی پڑی، پھر قلم کے میدان میں انہیں منہ کی کھانی پڑی، تو وہ مجبور ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو کس طرح سے ہرایا جائے، کس طرح سے ان کو ناکام کیا جائے۔ تو چنانچہ ان کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس چیز پر مشورہ کیا
اور اس بات پر اتفاق رائے طے پایا کہ مسلمانوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا جائے تو مسلمان ناکام ہو جائیں گے۔ انگریز 100 سال پہلے کی پلاننگ کرتا ہے، مسلمان تو آج پلاننگ کرتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، لیکن انگریز 100 سال پہلے پلاننگ کرتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو عیش و عشرت میں ڈالنے کے لیے بہت سے انتظامات کیے، اور مسلمان عیش و عشرت کی دلدل میں دھنستے 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 آج اس قدر دھنس چکے ہیں کہ انہیں نہ اللہ یاد رہا، نہ انہیں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد رہیں، اور انہیں اپنا مذہب بھی یاد نہ رہا۔ اب یہ جو فرانس نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس وہ ملک ہے جہاں پر کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور وہ ملک ہے جہاں پر کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ ملک ہے جہاں پر اسلام کے خلاف فتنے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ فرانس ایسا کیوں کرتا ہے، یا غیر مسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مٹی کے برتن کو کھڑکا کر چیک کیا کرتے تھے کہ مٹی کا برتن کچا ہے پکا، اسی طرح فرانس جیسے دیگر ممالک جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں ایمان کی حرارت کتنی باقی ہے، ایمان کی شمع کتنی باقی ہے۔ اسی لیے وہ گائے بگائے کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی رمق کتنی باقی ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے اوپر آگ بگولا ہو گئے ہیں، ابھی اور جو ہے ان کے اوپر اس آگ پر پانی ڈالنا ہے، تو وہ پھر کبھی فیس بک کی صورت میں، کبھی یوٹیوب کی صورت میں، کبھی ٹک ٹاک کی صورت میں، تو کبھی کسی ویڈیو کی صورت میں وہ مجھے اور آپ کو اس طرف، میرا اور آپ کا ذہن مشغول کر دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس طرف لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ ٹک ٹاک میں مصروف رہیں، ہم لوگ یوٹیوب میں مصروف رہیں، ہم لوگ فیس بک میں مصروف رہیں، نہ ہمیں دین کی فکر ہو، نہ ہمیں نماز کی فکر ہو، نہ ہمیں قرآن کی فکر ہو۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ اگر ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل صحیح باتیں ہیں کہ کفار جو ہیں وہ اس سازش میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ممالک جو ہے یہ گاہے بگاہے مجھے اور آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کے اندر ایمان کی کتنی حرارت باقی ہے، کتنی رمق باقی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، خدارا اپنی اس ایمان کی حرارت کو بجھنے نہ دیجیے گا، اس ایمان کی روشنی کو ختم نہ ہونے دیجیے گا۔ یہودی اپنے مذہب کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، غیر مسلم اپنے مذاہب کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، کوئی انگلی نہیں اٹھنے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمان ہی کیوں بلی کے بکرے بنے کہ ہم مسلمانوں کے دین کے اوپر جب کوئی حملہ ہو، ہم مسلمانوں کے دین پر کوئی حملہ کرے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے خلاف کوئی گستاخی کرے، اور ہم خاموشی کے ساتھ سنتے چلے جائیں، ہم خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھتے چلے جائیں؟ تو خدارا ایک آواز بنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ایمان، ہمارے دل میں ایمان کی رمق کو بڑھا دے، ایمان کی حرارت کو بڑھا دے، تاکہ اس حرارت کی تپش سے وہ تمام غیر مسلم جو اسلام کے خلاف فتنے اجاگر کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں، وہ اس میں جھلس کر راکھ ہو جائے۔ تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس میں قطعاً کوئی سچائی نہیں ہے، اور اگر فرانس جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ آج سے 300 سال پہلے کی کوئی ریکارڈنگ ہمیں سنا دو، تو وہ نہیں سنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی ریکارڈنگ موجود ہی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اگر میں ویڈیو ہی نہ بناؤں اور یہ دعویٰ کر دوں کہ میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، میں نے آپ کو اسلام کے بارے میں چند باتیں بتائی ہیں، تو آپ کیسے اس بات کو تسلیم کریں گے جب تک کہ میری وہ آواز آپ تک پہنچی نہیں ہے؟ تو ہر چیز کے لیے اس کا وجود ہونا ضروری ہے، تو اس وقت ایسا کوئی وجود تھا ہی نہیں کہ آواز کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ تو یہ سب پروپیگنڈا ہے، خدا کے لیے اس پر کان نہ دھریں، خدا کے لیے ایسی ویڈیو کے اوپر یقین نہ کیا کریں، اور نہ ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ کہا کریں کہ یہ پتہ نہیں ممکن بھی ہے کہ یا ناممکن ہے۔ ہم نے تو الذین یؤمنون بالغیب کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم تو غیب پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نہیں دیکھا،
صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لائے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور ان تمام سے بڑھ کر ہمارے رب رحمان کی ذات جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لائے ہیں کہ ہمارا اللہ وجود رکھتا ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام کے خلاف ہر اٹھنے والے نئے فتنے اور اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔